بلا تخیر شفیق کمل صاحب آغاز ہوا چاہتا ہے اور اس میں دونوں طرف سے 15-15 منٹ کی ٹرنیں ہوں گی. 15 منٹ کافی نہیں, 2 منٹ اضافی تو لے لیا. شفیق کمل صاحب تشریف لائیں اور اپنی گفتگو جو ہے وہ کریں. شکریہ جی. آپ نے یہ کہا کہ جی بائبل سائٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور اگر لاہور میں ہوتا تو وہ مناظرے میں آپ کے ساتھ ہوتے. میں اب بھی چیلنج کرتا ہوں کہ آپ لاہور میں ترتیب دے لیں, میں دوبارہ آ جاؤں گا اور آپ اینتھنی لیمول صاحب کو یا دوسرے پادری صاحب ان کو اپنے ساتھ کھڑا کریں, وہ جرت کریں اور میرے آپ دونوں ہوں گے, میں اکیلا ہوں گا, میں کروں گا ڈیبیٹ. دوسری بات آپ نے کہا جی پادری صاحب نے پہلے کہا تھا کہ یہ قادیانیوں نے لکھی ہے, تو پھر پادری صاحب نے اپنا پینتڑا بدلا. میں نے اپنا پینتڑا نہیں بدلا. میں نے پہلے دن بھی سٹیٹمنٹ یہ تھی, آپ اس کو ٹوسٹ کر رہے ہیں کہ اس کی ٹرانسلیشن قادیانیوں نے کی ہے, یہ مسلمانوں نے کی ہے. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کی ٹرانسلیشن کسی کرسچن کی نہیں ہے, اور بائبل سائٹی والے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 2.5-3 گھنٹے کی ڈبیٹ ہی تھی جو انہوں نے میرے ساتھ کی, وہ پروو نہیں کر سکے کہ کرسچن نے کیا. اور اگر کرسچن نے کیا تو اس کا نام کیوں نہیں لکھا؟ باقی ہزاروں کی تعداد میں کتابیں چھپی ہیں, ترجمے ان پہ ان کے ترجمہ کرنے والوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. تو ہوا میں تیر چلا کے بھاشن نہ ہمیں دے. اچھا, پھر آپ نے کہا جی کہ اس کتاب کو متتبع کلام مقدس کے رائٹر بڑے ماہر ہیں. تو بھائی وہ کون سے ماہر ہیں کہ جنہوں نے کرسچینٹی کے خلاف لکھا؟ یہ لبرل سکالرز اور خاص کر روبنسن, یہ جو ہے راجر ایل اومسن, یہ جو ہے یہ یہود نواز بندہ. آپ کو پتہ نہیں, اس نے پہلے بھی ایک تحریر نیو ٹیسٹامنٹ کے بارے میں لکھی کہ نیو ٹیسٹامنٹ ایک ایسا رسالہ ہے یا ایسی تحریر ہے جس سے یہودیوں کے دل دکھتے ہیں. اس سے آپ کیا اچھائی کی توقع کریں گے؟ اس نے مسیحیت کے خلاف لکھا. میں دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ کرسچینٹی کے خلاف, بائبل سائٹی کے خلاف ایک سازش تھی, اور بائبل سائٹی کے جو عہدیداران تھے وہ اس میں ٹریپ ہوئے. اچھا, لیکن ہمارے ساتھ تو انہوں نے ایگری کر گئے, انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ ہم یہ کتابیں نہیں چھاپیں گے, یا کم سے کم اگر چھاپیں گے تو یہ سارا مواد ایڈٹ کریں گے. آپ کی معلومات درست نہیں ہیں. اچھا, پھر ہمیں آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ کتابوں کے رائٹر بڑے ماہر تھے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جن ہستیوں کے حضور نے نام بتائے تھے کہ قرآن مجید کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہو تو ان تینوں سے پوچھیں. وہ ماہر نہیں تھے. وہ تینوں کہتے ہیں, ایک کہتے ہیں ابن مسعود صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کی صورتیں 112 ہیں, وہ موضعتین کو اس کے اندر نہیں لکھتے تھے. اور ابی بن کعب کہتے تھے کہ قرآن مجید کی 116 صورتیں ہیں. تو بھائی اچھا, پھر حضرت ابو بکر جو خلفائے راشدین میں سے پہلے خلیفہ تھے, ان کے لکھے ہوئے تو نسخے جلا دیے گئے. تو کیا یہ ماہر نہیں تھے؟ ہمیں کچھ کہنے سے پہلے آپ اپنا بھی دیکھ لیا کہ حضرت محمد خود بھی کچھ آیتیں بھول گئے, اور البقرہ کی 106 آیت میں لکھا ہے کہ اگر آپ کوئی آیتیں بھول جائیں تو ہم ان سے بہتر آپ کو دے دیں گے. صورتوں کی ترتیب, اچھا ہاں, آپ کہہ رہے تھے کہ یہ متتبع کلام مقدس پہ ہے تو قرآن کی بات نہیں کرنی. میری آپ سے بات ہوئی تھی کہ اگر آپ بائبل پہ تنقید کریں گے تو پھر میں حق رکھتا ہوں کہ میں قرآن کی بات کروں گا. تو یہ بات آپ مجھے این ٹائم کے اوپر ایسی پٹیاں نہ پڑھائیں. صورتوں کی ترتیب جو ہے یہ وہ ترتیب نہیں ہے جو جبرائیل نے دی تھی. آپ میرے ساتھ الگ سے ڈیبیٹ کر لیں. اس میں جو پہلی صورت تھی وہ اس کو 96 نمبر پر رکھا آپ نے, اور جو آخری صورت تھی وہ المائدہ کی 3, 4 یا 5ویں آیت ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا. اور یہ بھی بتاؤں, آپ کہتے ہیں کہ یہ صورتوں کی ترتیب جو ہے یہ حضور نے خود بدلی ہے. یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. میرے پاس کتاب ہے, موٹی کتاب دکھائیں جی. یہ کہتے ہیں کہ صورتوں کی ترتیب صحابہ نے بدلی, صفحہ نمبر 25, ہسٹری آف قرآن. یہ دیکھیں, بندہ زندہ ہے, PhD کا تھیسس ہے اس کا لاہور کے اندر, اور ڈاکٹر شہزاد سلیم. آپ بات بھی کرنا چاہیں تو بات کرا دوں گا فون پہ. پھر جناب
ہمیں آپ ادھر ادھر کی کتابیں پڑھاتے ہیں کہ جی یہ کتاب بھی پڑھ لیں وہ کتاب بھی. تو کتابیں اگر پڑھانی ہیں مجھے 4-5 کتابیں دکھائیں جی, میں بھی آپ کو کورس دوں. ساری لے کے آئیں, ساری 1 by 1, ساری دونوں آ جائیں, ساری اٹھا کے لے آئیں. ہاں دیکھیں علوم القرآن پڑھیں آپ, مولانا تقی عثمانی. اس میں لکھا ہے کہ جب وہی جبرائیل دیتے تھے تو ایک دفعہ 2 فرشتے اکٹھے بھی آ گئے تھے اور دونوں نے اپنی اپنی فرق طریقے سے پڑھائیں. اس کو مسلمان تشریح کرتے ہیں کہ وہ قرت کا اختلاف ہے. تو یہ پردے والا کیا یہ پردے پڑھ کے بتا دو, 2 فرشتوں نے الگ الگ پھر باقی ڈبیٹ چھوڑ دیں گے. پھر نہیں, جھوٹا والا میں پھر باقی ڈبیٹ چھوڑ دوں گا. ادھر یہ میں نے پڑھ دیا تو ڈبیٹ ادھر ختم. آپ کے لفظ ہے نا کیا 2 فرشتے آئے الگ الگ وہی دے گا, اگر یہ لفظ ہوں میں بتاتا ہوں. دے دوں گا آپ ڈبیٹ جیت. میں ایک منٹ آپ نے میری بات سنیں. آج آپ پھڈے کے موڈ میں ہیں. سب سے پہلے آپ نے ٹائم کا مسئلہ کیا, 40 منٹ کی بجائے 20 منٹ کیے, تو اب آپ نے یہ بات شروع کر دی. ہاں سن لیں میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ اپنی مرضی کی تشریح نہ کریں. دیکھیں حضرت عمر اور کلیم بن ہشام کا جھگڑا اس بات پہ ہوا کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں, انہوں نے کہا میں صحیح پڑھ رہا ہوں. دونوں لڑائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں فرق طریقے سے پڑھ رہے تھے. ایک منٹ آپ پوری بات سن لیں نا. اب یہ والی بات یہ ٹائم میں نہیں ہے, یہ آپ نے پھڈا کیا. تو دربار رسالت میں آئے ہیں تو حضور نے حضرت عمر کو کہا کہ پڑھ کے سنائیں. انہوں نے پڑھ کے سنائی تو حضور نے کہا آپ نے ٹھیک پڑھا. اب کلیم بن ہشام کو کہا کہ آپ پڑھ کے بتائیں. حضور نے کہا کہ آپ نے ٹھیک پڑھا. حضرت عمر ناراض ہوئے تو حضور نے کہا کہ سنیں. پہلے حضرت جبرائیل آتے تھے, اس میں حضرت میکائیل بھی آگے تھے. تو دونوں نے اپنے اپنے طریقے سے پڑھائی ہے, بلکہ حضور نے اجازت دی کہ آپ 7 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. یہی ہے 20 کتابوں میں یہی ہے. یہ میرا ٹائم ہوگا. قرآن کی فریاد, اس کو بھی آپ پڑھیں. میں دعوت دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ مجھے اغلاط سے بچائیے. 44 نسخے قرآن کے, جن میں 5400 غلطیاں. مفتی محمد ابراہیم صادق آبادی, فون نمبر بھی دیا ہوا ہے. اچھا یہ دیکھیں جو غلط لکھا ہوا, یہ غلطیوں کی نشاندہی بھی کی گئی. ہر نسخہ غلطیوں کی تعداد. یہ بھی بتائیں. یہ ایکس ملٹری مین ہے جی, جنہوں نے لکھی ہے, کیپٹن محمد صدیق احمد ریٹائرڈ. وہ کہتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 7 قرتیں ہیں وہ قرت کا اختلاف ہے, صحیح نہیں کہہ رہے. وہ لفظوں کا اور اختلافات ہیں, وہ قرت کے اختلافات نہیں ہیں. اور پاکستانیوں نے وہ 20 قسم کے اختلافات بیان کیے, گویا 20 قرآن ہے. یہ اس کے الفاظ ہے, میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں, پھر آپ کہتے ہیں کہ جی. جس میں اہل حدیثوں اور دیوبندیوں کی انکار قرآن سازش بے نقاب کی گئی ہے, اور تحریف قرآن کی سینکڑوں قرتی مثالیں یکجا کر دی گئی, جن سے یہ دشمنان قرآن ایک قرآن کے 20 قرآن چھپوا رہے ہیں. اس لیے امت مسلمہ کو اس عجمی مجوسی سازش کا تدارک کرنا چاہیے. دوسری بھی دکھائیں گے, الاتقان دکھا دیں. اس کے اندر بھی ابھی میں حوالے بھی دوں گا. میرا بھی مشورہ ہے کہ آپ اس کو بھی پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے کہا جی کہ بائبل سے اردو ترجمے سے آپ نے 2 مختلف ورشن سے حوالے پڑھے کہ تو مر نہیں سکتا, اور ایک جگہ لکھا کہ ہم نہیں مریں گے. حکیم صاحب, ریسرچ کا اور ڈبیٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ریسرچ کبھی بھی ٹرانسلیشن پہ نہیں ہوتی, ریسرچ ہوتی ہے اوریجنل پہ. آپ مجھے اوریجنل سے دکھا دیتے کہ یہ دیکھو ڈفرینس ہے. ٹرانسلیشن کا تو میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں آپ خاتم النبیین لکھتے ہیں, خاتم لکھتے ہیں, اس کا آپ آخری ترجمہ کرتے ہیں. قادیانیوں نے اس کا ترجمہ نگینہ کیا ہوا. یہ پھر آپ یہ اپنا بھی پھر آپ کو حساب میں رکھنا. ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ جو جس نے یہ کتاب لکھی ہے جس پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے وہ کرسچن نہیں. بات ختم ہوگی پھر.
اولڈ ٹیسٹامنٹ جو گریک جو ہے جی یو پی ایس کی چھاپی، اس میں سے انہوں نے یہودیوں کا بیان پڑھا کہ کسی ربی کا بیان ہے۔ اچھا، اگر آپ ربی کا بیان پڑھ کے مجھے سنا رہے ہیں تو میں نے ہسٹری آف قرآن اس میں سے صفحہ نمبر 22 پہ آپ کو پہلے بھی پڑھ کے بتا دیا کہ جو قرآن کے کاتب تھے وہ بھی دانستہ تبدیلیاں کیا کرتے تھے۔ اور نہیں بتایا، اب دے دیں والا، آپ نے پہلے بھی نہیں پڑھا والا۔ میں نے تو پڑھ کے بتایا آپ کو، نہیں آپ نے دکھائے مجھے، دے دیں وہ والا نکال۔ صفحہ نمبر 22 بتا دیجیے ان کو، نہیں پڑھیں گے بعد میں، میرا ٹائم پھر آپ نوٹ کرتے ہیں۔ ہاں دکھا دیں، میں نے نہیں پڑھا، دے دیں ہمیں، ہمیں دے دیں ذرا، ہمیں دے کتاب ہمیں دے۔ یار یہ دیکھیں نا، پھر اب یہ اس کا مطلب آپ مجھے روکنا چاہتے ہیں کہ میں یہ عوام تک یہ حقائق نہ پہنچاؤں۔ نقل نویسوں کی آپ نے کہا جی کہ نقل نویس غلطیاں کر سکتے تھے۔ دیکھیں جو نقل نویس ہے نا، جب کمپیوٹر نہیں تھا تو ایک سے دوسری کاپی کرنا اور بائبل جیسی ضخیم کتاب کی کاپی کرنا، تو میں مانتا ہوں کہ کتابت کی غلطی کہیں نہ کہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس کتابت کی غلطی سے کرسچینٹی کے بائبل کے میسج میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور وہ غلطی کیا ہے کہ کسی جگہ زیر نہیں ڈلا، کسی جگہ الف آدھا مٹ گیا، اس قسم کی غلطی میں مانتا ہوں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ الاتقان کے اندر قرآن مجید کے متعلق بھی یہی لکھا ہے، صفحہ نمبر 498 پہ لکھا ہے، ایک جگہ غلطی ہے تو وہاں لکھا یہ غلطی اس لیے ہے کہ کاتب نے ڈوبا زیادہ لے لیا تھا۔ دوسری جگہ لکھا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ یہ ہے کہ کاتب اونگ رہا تھا اس لیے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ تو جو باتیں آپ مجھے بتاتے ہیں خود بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ پڑھیں۔ آپ نے دعائے ربانی کا مجھے کہہ دیا کہ پانی دینا ہے گلاس بھی، بادشاہی جلال اور قدرت کا جی لفظ دعائے ربانی کے اصل ٹیکسٹ کا حصہ نہیں ہے، لیکن بائبل میں موجود ہے۔ اب میں اس کے جواب میں آپ کو بتاؤں کہ بخاری شریف جلد نمبر 1 میں 18 کیسز ہیں، 18 حدیثیں ہیں جن میں آیت الرجم کا ذکر ہے۔ حضور آیت الرجم کو استعمال کر کے اس کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید سے پوری آیت الرجم غائب ہے، چاہے جائے کہ آپ مجھے 3 حرفوں کا تانا دے رہے ہیں جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ان کو بھی پتا وہ میرا ٹائم ویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یوحنا کے خط میں 5:7 میں آپ نے کہا جی کہ وہ حاشیے میں تھا تو ایک نہیں بلکہ 3 حاشیے میں تھا تو اس میں ڈال دیا، یہ بات ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس وہ نسخے بھی موجود ہیں جن کے حاشیے میں لکھا تھا، پھر وہ نسخہ بھی موجود ہے کہ وہ حاشیے میں سے غلطی سے اٹھا کے اندر ڈال دیا، لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے جو اسکالرز ہیں انہوں نے اس کو دوبارہ نکال کے حاشیے میں ڈالا کہ یہ ٹیکسٹ کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ بات آپ مجھے بتا رہے ہیں، یہ آپ کو کس نے بتائی؟ یہ ہم نے بتائی، یعنی وہ ہماری بلی ہمیں میں ہوں، ہم نے تو اس کو دیکھ لیا کہ بھئی یہ ٹیکسٹ کا حصہ نہیں ہے، یہ حاشیہ ہے تو اس کو حاشیے میں کرو، واٹس دا پرابلم؟ کوئی پرابلم نہیں۔ اچھا، پھر آپ نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ہاں جی ایک بات آپ مجھے کہہ رہے تھے نا، تو یہ جو میں یہ والی کتاب ہسٹری آف قرآن کہتی ہے کہ وہ جو آپ 7 کرتوں کی کہانی بتاتے ہیں نا کہ کرت کا مسئلہ ہے، یہ کہتے ہیں کرت کا مسئلہ نہیں ہے، الفاظ کا مسئلہ ہے، تھیالوجی کا مسئلہ ہے، ڈفرینسز۔ اور یہ بھی کہا، یہ کتاب جناب یہ بھی کہتی ہے کہ یہ جو ویریشنز ہیں، دیز ویریشنز آر فرام گاڈ، کہ قرآن کے اندر یہ اور بہت بڑی بات ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ کاتب سے ہو سکتی ہے، آپ کے تو یہ مان رہے ہیں کہ نہیں، یہ کتاب ہے کہ ویریشنز آر فرام گاڈ۔ دکھائیں جی صفحہ نمبر دکھائیں، وہ تو ٹھیک ہے نا جی، صفحہ نمبر 525 دیکھ لیں پھر جب تک آپ کو پریشانی ہوتی ہے۔ 525 پھر آپ نے کہا جی مرکز کی انجیل کے ابواب میں یا کچھ کتابوں کے آیتوں میں یا ابواب میں کمی بیشی ہے، تو بھائی اپنا بھی سن لیں۔ مطابق الاتقان قرآن مجید
اصل میں جن کی ڈیوٹی لگائی تھی حضرت عثمان نے، جن 3 شخصیات کو، اور وہ جید عالم تھے، قرآن کے حافظ تھے، صحابہ تھے، وہ تینوں نے صورتوں کی تعداد ڈیفرنٹ لکھی ہے. ایک 112 لکھتے ہیں، ایک 114 لکھتے ہیں، ایک 116. ان 4 کا نام وہ تینوں فرق بتا رہے ہیں. جی ہاں اچھا. کتابت کی غلطی کے بارے میں ایک اور قرآن کی فریاد دکھائیں. جی آپ نے کہا بائبل میں کتابت کی غلطیاں، وہ 1-2 غلطی ہوگی. یہ میں ابھی پوری دنیا کے قرآن ان کا آپ کو سروے نہیں کرا رہا، بہت ٹائم لگے گا. آپ نے پہلے میرا ٹائم شارٹ کر دیا. پاکستان کی لکھی کتاب، پاکستان کے اندر چھپے ہوئے قرآن کے نسخے، اس میں جناب علی 44 نسخوں میں 5400 غلطیاں. ایک پڑھ دیں بس، ایک کیا صرف ایک غلطی. یہ آپ خود پڑھے، یہ صاحب ہے یہ کتابت کی غلطیاں. ہاں دکھائیں، میں نشان لگا کے دیتا جو خاص ہے. میں نشان لگا. وہ نہیں بھائی یہ کتاب واپس. صرف ایک پڑھ دیں، میرا چیلنج میرا چیلنج. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک پڑھ دیں. پڑھتے میں 1 لاکھ روپے انعام دوں گا، ایک پڑھ دیں. وہ دیکھ میری بات سنیں، صرف ایک یہ بھی خیانت ہے. پچھلی دفعہ کروڑ کا 1 منٹ سنیں جی، سنیں. ہاں کتاب نہیں دینی، اچھا یہ آپ پہلے والی واپس کریں میری گے. بات سنیں، آپ پڑھ دیں، انہیں چھوڑیں، آپ پڑھ دیں. 1 لاکھ روپیہ نقد انعام لے، آپ پڑھ دیں. اچھا 1 منٹ فرق پڑھ دیں کیا ہے بس. میتھیو یہ پانی دینا یار، آج انہوں نے لڑائی کرنی ہے آپ سمجھے. پانی پیالہ پانی برف پا کے ٹھنڈا پانی. میری بات سنیں. ہاں میری ٹھنڈا دیں. میری بات سنیں. چلیں بات کریں. میری بات سنیں. انعام والی بات بھی خیانت کر رہے ہیں. پچھلی ڈیبیٹ میں 1 کروڑ روپیہ تھا، آج لاکھ پہ آ گئے. تو لینا آپ اگلی دفعہ 10,000 پہ آ جانا. کیا اعتبار کریں. اچھا سر، نے. اچھا جی آپ نے کہا کہ چلیں آج سمجھے تھوڑا بہت شغل میلہ بھی ہے. مسیح نے انجیل کو خود نہیں لکھا جی، حواریوں نے لکھا. یہ تو میں نے اپنے آپ کو پریزنٹیشن کے اندر بھی بتا دیا تھا کہ قرآن مجید المائدہ کی 111 آیت میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں پر وحی نازل ہوتی تھی. او بھائی میری نہیں مانتے، اپنے قرآن کی تو مانے. اوے سنیں. آپ نہ بولیں، آپ ہاں اچھا، یہ جو بات ہے نا کہ جب مسیح یسوع نے انجیل نہیں لکھا، میں آپ کے علاوہ سارے مسلمانوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. انجیل کا مطلب ہے خوشخبری. چونکہ اس میں خوشخبری ہے تو پورا نیو ٹیسٹامنٹ ہی انجیل ہے، بلکہ خوشخبری کی وجہ سے تو بائبل پوری کی پوری انجیل ہے. اگر آپ سمجھے مسیح یسوع کے بارے میں ہمارا نظریہ سن لیں. وہ خدا تھے، انسان بن کے زمین پہ آئے تھے، اور جو خدا ہے اس پہ جبرائیل نہیں آیا کرتا. یہ جبرائیل انسانوں پہ آتا ہے. وہ خدا جو کچھ بولتا ہے وہ الہام ہے، اس لیے وہ جو کچھ بولتے تھے وہ سب الہام تھا، اس لیے دوسروں نے اس کو لکھا. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہوا کیا. پھر آپ نے دوبارہ کل بھی یہ بات کی تھی، کل بھی آپ کو سمجھایا تھا، دوبارہ آپ نے پھر وہی بات کر دی کہ مرکز کی انجیل پہلی انجیل ہے، متی نے اس کو کاپی کیا. یہ سناپٹک گاسپل والی تھیوری پرانی ہے، فارم کرٹیسزم والی تھیوری پرانی ہے. اور بھائی لی سٹروبل کا میں نے ابھی نام لیا تھا، وہ بہت بڑے اسکالرز کا انٹرویو کیا اس نے، اور وہ ایتھیس سے کرسچن ہو گیا تھا. اس نے ساری ریسرچ کر کے بتا دیا کہ یہ سب نے الہام سے لکھا، اور الہام کسی کی کاپی کر کے نہیں انہوں نے لکھا. لوکا کے متعلق آپ نے کہا جی وہ تو خود کہتا ہے کہ دریافت کر کے لکھا. آپ بات نہیں سمجھتے، اس نے بھی الہام سے لکھا، اپنی مرضی سے نہیں لکھا. خاص بات آپ دیکھیں کہ وہ یہ بات کیوں لکھ رہا ہے. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے، واقعہ ہسٹری کا اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس نے ہسٹری کو 2 حصوں میں بانٹ دیا. کیا واقعہ ہے کہ خدا انسان بن کے زمین پہ آ گیا تھا. یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا.
یہ عام جبرائیل والا واقعہ نہیں تھا، اس لیے اس نے اس کو ڈبل چیک کر لیا، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے خود لکھا ہے۔ ہاں جی، حدیث کا آپ نے کہا جی راویوں کا طریقہ کار ہے، راوی بڑے دیانتدار تھے اور ان پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اسماء الرجال وغیرہ وغیرہ، تو وہ سند پہ آپ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، وہ بیچ میں ٹائم تھا نا، نہیں جو بیچ میں مجھے ٹوکا گیا، اچھا ٹھیک ہے، اچھا اچھا میری بات سنیں، راوی ہم راویوں پہ ڈپینڈ نہیں کرتے، راوی ہوں گے لاکھ دیانتدار ہوں گے، بڑے ایماندار ہوں گے، انسان ہے ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہمارا طریقہ کار ہے کہ جب تک روح القدس سے کسی کو تصدیق نہیں ہے ہم اس کی تحریر کو نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ تو یہ جو راویوں والی بات ہے نا جی کہ مجھے فلاں نے بتایا، اس کو فلاں نے بتایا، اس کو فلاں نے بتایا، قانون کی زبان میں یہ زیرو ہے۔ جج کے سامنے بتائیں کہ جی میں قاتل کی گواہی دینے آیا ہوں، آپ نے آنکھوں سے دیکھا تھا؟ نہیں، میں نے نہیں آنکھوں سے دیکھا تھا، میرے کزن نے دیکھا تھا۔ جج اگر کٹہرے سے اس کو اسی وقت ہی نہ نکالے تو مجھے کہہ دینا۔ یہ جو حدیث کا طریقہ کار ہے یہ ہے چائنیز وسپر، فیلسی آف چائنیز وسپر، ہم تو اس کو مانتے نہیں ہیں۔ جس پر اور ہمیں آپ کہہ رہے ہیں جی 70 انجیلیں تھیں تو یہ 14 لاکھ حدیثیں تھیں، تو آپ کو 8000 پسند آ گئی۔ آپ 70 انجیلوں کی بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں پھر 14 لاکھ کدھر گئی؟ اچھا، پھر آپ نے لوکا پہ الزام لگایا گیا کہ جی روایت کی گئی ہے۔ بائبل میں روایت کا لفظ بتائیں لوکا کے تعلق سے۔ اس نے تو نہیں کہا کہ میں نے روایت کی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ روایت کا مطلب کیا ہے، اگر پتہ بھی ہے تو جان بوجھ کے بھی نہیں، نو، غلط بات کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر آپ کی اگلی دلیل ہے جی اپوکرفا سے اقتباسات کیے گئے، یہودا کی انجیل، یہودا کے ختم حنوک کی کتاب سے۔ اچھا، میں بتانے لگا ہوں بھائی، کسی کا اقتباس کر دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کتاب الہامی ہے۔ عاشر کی کتاب کا بھی حوالہ ہے قرآن مجید کے اندر۔ ایک سیکنڈ، کوے والی جو کہانی ہے جی کہ لاش کو دفن کرنے کا طریقہ، یہ گاسپل آف انفینسی کے اندر وہاں سے پڑھ دیں، کیا وہاں سے کبھی والی آپ آ کے کہتے نہیں ہیں، کہتے ہم بعد میں پوسٹ لگا دیں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ اور ابراہیم بھائی آپ نے سارے سچے دیے، میں جھوٹا ہو گیا یار، یہ کیا بات ہے؟ اچھا، علم سے جواب میرا کاٹے، آپ کہیں آپ مجھے لا کے دکھا دیں کہ یہ نہیں ہے، آپ مجھے ٹوک کے میرا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ ابراہیم آگ کی بھٹی میں جو قرآن میں کہانی ہے یہ تالمود سے لی گئی ہے، اور خود قرآن کہتا ہے کہ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہانیاں سن کے اساطیر الاولین، کہ یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں۔ آتے ہیں بلا تخیر حکیم محمد عمران ثاقب صاحب۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پادری صاحب اپنے موضوع سے بالکل بھاگ چکے ہیں، یہ ان کی ناکامی کی بات ہے۔ جو ہمارا موضوع تھا، میں نے یاد بھی کرایا تھا کہ ہمارا موضوع آج کا قرآن کریم کے اوپر نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اوپر میں نے ان کا شوق پورا کیا تھا مسجد یکساں کے اندر، اور وہ ڈیبیٹ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے۔ یہ سارے اعتراضات ان کے میں جواب پہلے ہی دے چکا ہوں۔ اور دوسری دفعہ یہ جو قرات کی بات کر رہے ہیں نا، وہ کراچی کے ایک پادری صاحب تھے، انہوں نے بڑا شور ڈالا ہوا تھا، میں کراچی کی افضل جمال صاحب تھے اور ہم دونوں گئے، ان کا قرات کا شوق پورا کر کے آئے، پادری صاحب وہاں موجود تھے۔ یہ غیر متعلقہ باتیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے نا، آج کا ہمارا موضوع تھا معتدبی کلام مقدس۔ میں نے یہ ثابت کر دیا بائبل میں سے کہ جو کچھ معتدبی کلام مقدس میں لکھا ہے وہ بائبل کی اندرونی شہادتوں سے ثابت ہے۔ خیر، یہ آپ کا فرار ہونا، اچھا، آپ نے قرآن کریم کے حوالے سے، قرآن کی فریاد سے آپ نے حوالے دیے کہ قرآن میں جی یہ غلطیاں ہیں۔ میں نے اتنی بڑی بات کی تھی، اتنے لاکھوں، اتنے جو ہے نا لوگوں کی موجودگی میں کہ 1 لاکھ روپے آپ کو انعام دوں گا، صرف ایک آپ پڑھ کے سکھا دیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مطلب وہ کیا لکھا ہوا ہے اور آپ کس کی بات کر رہے ہیں۔ خیر، اچھا، فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے ہمارا؟ تضاد کس کو کہتے ہیں؟ تضاد میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ وہ کیا لکھا ہوا ہے، انہوں نے یہ فرق بتایا۔ آپ یہاں ذرا غور سے دیکھیے، یہ لکھا ہوا ہے رب العالمین، یہ لکھا ہوا ہے رب العالمین۔ یہ رسم الخط کا فرق ہے،
ٹھیک ہے, کوئی لفظ نہیں بدلا, کوئی تضاد نہیں ہے, رسم الخط کا فرق ہے. انہوں نے کہا ہے کہ صحیح رسم الخط میں لکھیں, جو عرب کا رسم الخط ہے اس میں لکھیں, اجمی رسم الخط میں نہ لکھیں. حضرت عثمان نے بھی یہ رسم الخط کے جو فرق نسخے تھے انہی کو جلایا تھا. تو آپ پتہ نہیں آپ تضاد کیا ہوتا ہے وہ میں ابھی بتاؤں گا. اچھا, کہتے ہیں جی اسکالر یہ کہتا ہے کہ اسکالر کا ہم کیا کریں, بائبل چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے. میں نے ابھی آپ کو بات بتائی تھی, میں نے 2 حوالے آپ کو دیے تھے. ایک حوالہ دیا تھا کہ ہم نہیں مریں گے, دوسرا حوالہ دیا تھا کہ خدا نہیں مرے گا. انہیں سارا پتہ ہے, انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا اصل سے پڑھ کے سنا دیں. جی متناخ دیجئے گا مجھے, تناخ دے دیں مجھے ذرا. لے میں نے اصل پڑھ دیتا ہوں, اب بھاگے کہاں بھاگنا ہے. یہ ذرا اب اپنا چشمہ بھی دے دیں ذرا. جی شکریہ. لیجئے جی. ایھا الناظرین, او لارڈ آر فرام ایور لاسٹنگ, مائی ہالی گاڈ یو نیور ڈائی, مائی ہالی گاڈ یو نیور ڈائی. تو نہیں مر سکتا. کیا ہاتھ جوڑتے ہیں, کیا اوریجنل, کیا عبرانی میں, یہ کیا ہے, یہ کیا عبرانی کا نہیں لکھا ہوا. عبرانی آپ پڑھ دیں, 1 منٹ میں پڑھ دیتا ہوں جی عبرانی, 1 منٹ میں پڑھ دیتا ہوں عبرانی. اگر میں عبرانی میں یہ نہ پڑھوں, میں لکھ کے دیتا ہوں اتنے لوگوں کی موجودگی میں تا زندگی مناظرہ کرنا چھوڑ دوں گا. پادری صاحب آئیں اور عبرانی میں پڑھیں, میں بعد میں پڑھ دوں گا. آپ ادھر آئیں, 1 منٹ میری بات سنیں. یہ میں نے عبرانی پڑھی ہے, تناخ پڑھی ہے, یہود کی کتاب پڑھی ہے, تناخ پڑھی ہے. اور میری بات سنیں, میں چیلنج سے کہتا ہوں یہاں میں عبرانی نہ پڑھوں, اگر نہ پڑھوں تا زندگی میں مناظرہ نہیں کروں گا. پادری صاحب جو ہیں یہ عبرانی سے یہ اپنی جو اس میں لکھا ہوا ہے اور اس میں فرق کر دیں. نشان لگا کے دے دیں, میں بعد میں آ کے نشان لگا کے, یہ نشان لگا ہوا, یہ نشان لگا ہوا, پڑھ دیں. آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ ہو گئی بات. ایک اور بات سن لے, ہو گئی بات, ڈن ہوگی. سن لے نا, میں لکھ دیتا ہوں, آپ بھی لکھ دیں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ عبرانی میں لکھا ہوا ہے خدا نہیں مر سکتا. پادری صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ عبرانی میں یہ نہیں لکھا ہوا. اگر پادری صاحب کا دعویٰ سچا ہو, میں ان کو ₹1,00,000 انعام دوں گا. اگر ان کا دعویٰ جھوٹا ہو, ₹50,000 ہی مجھے انعام دیں گے. ٹھیک ہے, ڈن ہے. دیکھ دیں, آ جائیں ادھر, آئیں, بات ختم ہو گئی. ڈن کریں, ادھر آئیں میرے ساتھ, ڈن کریں. ایسے نہیں. اچھا مجھے کتاب دیں, حوالہ نہیں. اور کتاب دیں, حوالہ نہ ضائع کریں. عبرانی میں پڑھنا ہے 50. ٹھیک ہے, عبرانی میں وہ پڑھنا ہے جو آپ کا دعویٰ ہے, وہ پڑھنا آپ نے. سمجھ آئی ہے, بیان بدل لیا جی اپنا, میں نے بدلا. لے جی, میرا دعویٰ یہ ہے. بیان بدل لیا آپ نے کہا. ٹائم روکیں بھائی, ٹائم روکیں. جب تک ٹائم روکیں آپ. کتاب واپس کریں نا, ادھر کریں کتاب. پادری صاحب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کچھ خیال کریں. اچھا, میں نے انہیں تناخ پڑھ کے دی ہے, میں نے انہیں تناخ سے پڑھ کے سنایا ہے کہ تناخ میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نہیں مر سکتا. انہوں نے تحریف کی اردو ترجمے میں, انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مریں گے. میں اپنے چیلنج پہ قائم ہوں. اگر عبرانی کے اندر یہ لکھا ہوا ہو کہ خدا مر سکتا ہے یا ہم نہیں مریں گے, ہم اپنے چیلنج کے اوپر قائم ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. یہ لیں جی, ہم نے اصل سے یہ ثابت کر دیا. اگلی بات, انہوں نے کہا مسیح یسوع کا حقیقی ریکارڈ موجود ہے. ہم کہتے ہیں کہ موجود نہیں ہے. حضرت مسیح کی زبان آرامی سی, اس کا حل یہ ہے, یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں موجود ہیں. وہ کہتے, ان کے اپنے اسکالر جو ہیں جتنے بھی ہیں, میں نے حوالے دیے ہیں, کہتے ہیں کہ پیروی کیس نہ فرہاد کریں گے, ہم طرز جنوں اور ہی ایجاد کریں گے. ہماری کتب مقدسہ کہہ رہی ہے, آپ خاموش رہیں بھئی, آپ نہ ڈیبیٹر ہے نہ معاون ہے. کس کا آپ چپ کریں, ان کا حق ہے, آپ نہ بات کریں. اچھا, میں نے حوالہ دیا ہماری کتب مقدسہ کا, میں نے حوالہ دیا کتاب مقدس کا, قاموس الکتاب کا,
تو یہ نہ اس کو مانتے ہیں، نہ اس کو مانتے ہیں، نہ بائبل سوسائٹی کو مانتے ہیں، یونائٹڈ بائبل سوسائٹی کو اس کو بھی یہ نہیں مانتے، کسی کو بھی نہیں مانتے۔ کیوں؟ ان کے عقائد کی یہ بات خلاف ہے۔ حالانکہ پوری عیسائیت کی اکثریت جو ہے ان کے متنازع دعوے وہ نہیں مانتے۔ ان کا دعویٰ یسوع مسیح کا صلیب کو ہونا بدھ والے دن کا اور جمعے والے دن کا، ہاں جی، ان کے انوکھے انوکھے دعوے ہوتے ہیں، اور ان کی علمی دنیا میں جو حیثیت ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ قرآن کریم میں گریک الفاظ ہیں۔ پادری صاحب میری بات سنیں، پادری صاحب میری طرف توجہ کریں۔ آپ نے ایک دعویٰ کیا قرآن کریم میں گریک کے الفاظ موجود ہیں۔ گریک یونانی الفاظ کو کہتے ہیں، یونانی الفاظ آپ نے کہا کہ موجود ہیں۔ قرآن کریم سے یونانی کا ایک لفظ نکال کے دکھا دیں۔ اس طرح کے آپ جھوٹے دعوے نہ کیا کریں، اپنی عمر کا آپ خیال کیا کریں، اس طرح کی باتیں آپ نہ کیا کریں۔ اچھا، آپ نے کہا ارامی کے نسخے ضائع ہو گئے، تو وہ کیسے رہ گیا؟ دنستہ تحریف کا ثبوت، دنستہ تحریف کا ثبوت ہم دے چکے ہیں۔ پادری برکت اللہ نے صحت کتب مقدسہ میں تحریف کا اقرار کیا ہے۔ قاموس الکتاب کے میں حوالے دے چکا ہوں۔ یہ جو ہے رسولوں کے نقش قدم، اس کا بھی میں نے حوالہ دیا۔ معتدبی کلام مقدس کا، اس کا بھی میں نے حوالہ دیا۔ اب وہ نہ مانے، اپنے گھر کی باتیں نہ مانے، خود میں نے انجیل سے ثابت کر دیا۔ اس سے زیادہ کیا کر سکتے؟ اچھا، انہوں نے کوڈیکس سینائٹکس اور کوڈیکس ویٹیکن کا تذکرہ کیا۔ اگر میں انہیں کہوں نا کہ ان کی فہرستی پڑھ دیں یہاں پہ، ان کی فہرست کے اندر تضاد نکل آنا ہے جی۔ وہاں برناباس کا خط بھی نکل آنا ہے، پھر نیا کٹا کھل جانا ہے کہ برناباس کا خط، پھر کس کو مانے؟ یہ اسی کا نام تو ہے مختلف تضادات، اسی چیز کا تو نام ہے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ انجیل میں دوسروں کا مواد استعمال کیا گیا ہے، یہ اہم قانون نظریہ ہے۔ اس کا ثبوت میں نے دے دیا ہے کہ حنوک کی کتاب کا جو حوالہ ہے وہ میں نے ان کو بتا دیا ہے، اور وہ یہودا کے خط میں موجود ہے، تو یہ تو ثابت ہو گیا۔ انہوں نے الاتقان کی بات کی۔ ابو بکر صدیق نے 2 گواہ طلب کیے نسخوں کے لیے۔ میری بات سنیں، قرآن کریم جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، مذاق نہیں ہے۔ ہم کہیں باہر نہیں گئے، اس کے اوپر میرا مناظرہ ہو چکا ہے، سارے اعتراضات کا میں جواب دے چکا ہوں، میں اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ اسی مجلس میں ہم باہر نہیں جاتے، میں ایک بچہ کھڑا کر دیتا ہوں، قرآن کریم سے جہاں پادری صاحب نام لیں، جس صورت کا، جس آیت کا، وہ پڑھ کے سنا دے گا۔ آپ سارے پادری اکٹھے ہو جائیں، میں بائبل سے کہتا ہوں یہاں سے پڑھیں، آپ پڑھ کے سنا دیں، ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے حق اور باطل کا۔ ہم کوئی ایک یہاں سے اٹھا دیتے ہیں، کھڑا کر دیتے ہیں، آپ کہیں جی فلاں صورت پڑھ دو، فلاں آیت پڑھ دو، یہاں سے پڑھ دو، وہ پڑھ کے سنا دے گا، ٹھیک ہے۔ آپ سارے پادری اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، میں کہتا ہوں بائبل یہاں سے پڑھو، ذرا زبانی میں پڑھ کے سنا دو، ابھی دیکھ لیتے ہیں، حق اور باطل کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ کون سی ایسی بات ہے؟ پادری صاحب نے کہا کہ یہ بندہ جو لکھنے والا ہے یہود نواز بندہ ہے، تو پادری صاحب کسی کے اوپر الزام لگا دینا اس طرح، آپ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا جاتا ہے، میں جانتا ہوں آپ کے بارے میں جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر، فیس بک کے اوپر پوسٹیں لگتی ہیں اتنی ساری، ہم جانتے ہیں یہ کیا، کسی کے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہو جاتا۔ تو یہود نواز ہے یا جیسا بھی ہے، جو اس نے لکھا ہے وہ تو بائبل سے ثابت ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایک دعویٰ کیا، پتہ نہیں یہ کیوں جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت عثمان نے حضرت ابو بکر صدیق کے نسخے جلا دیے تھے۔ یہ کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت عثمان نے حضرت ابو بکر صدیق کے نسخے جو تھے وہ جلا دیے تھے، پتہ نہیں یہ۔ حالانکہ حضرت عثمان نے حضرت ابو بکر صدیق والا مصحف امام تو منگوایا تھا، وہ منگوایا تھا دیکھنے کے لیے، تو جو مختلف قرات والے نسخے تھے ان کو پرکھنے کے لیے آپ پتہ نہیں سوئے پڑھ لیتے ہیں اور ایسے حوالے دے دیتے ہیں آپ۔
انہوں نے کہا صورتوں کی ترتیب جو ہے صحابہ کرام نے بدلی. تو میرے محترم آپ کو شاید پتہ ہی نہیں ہے صورتوں کی ترتیب بدلنے سے کیا ہوتا ہے. کچھ صورتیں چھوٹی ہیں, کچھ صورتیں بڑی ہیں. اگر انہوں نے بڑی جو ہیں پہلے رکھ لی ہیں, اس کے بعد چھوٹی رکھ لی, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اگر ہم بائبل کی ترتیب بھی دیکھیں نا, تو بائبل کی ترتیب بھی نزول کی ایسے نہیں ہے جیسے وہاں ہے. تو جو نزول کی ترتیب ہے وہاں ترتیب نہیں ہے. اگر ہم تناخ کی ترتیب دیکھیں اور موجودہ بائبل کی ترتیب دیکھیں تو ان میں بھی دونوں میں فرق ہے. یہ بھی غیر متعلقہ بات تھی. جی اور ایک بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ پادری صاحب خود تسلیم کر رہے ہیں وہ کام صحابہ نے کیا, اور ان کی مسلمہ فرشت بنانے والے یسوع مسیح کے بھی 300 سال بعد کے ہیں. نہ وہ کسی کے حواری, نہ صحابی, نہ رسول کے شاگرد. یہ بشپ اور پادری کونسلیں اکٹھی ہو کے ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانے والے, ایک دوسرے کو جناب وہ بدعی قرار دے کے. تو کس کا ثبوت؟ ہاں جی ثبوت اس کا دیا ہوا ہے. اچھا دے دیتے ہیں, 1 منٹ ٹھہر جائیں. اس کا ثبوت موجود ہے بھائی. اس کے رسولوں کے نقش قدم میں ثبوت میں دے دیتا ہوں. 1 منٹ بھائی آپ چپ کریں. آپ 1 منٹ میں دے دیتا ہوں. کس کی کتاب ہے؟ تو تھیالوجی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے نا آپ کا مقدس اثناسیس کا عقیدہ. مقدس اثناسیس کا عقیدہ کونسلوں کا کون سی تاریخ؟ تو یہ آپ کی تاریخ بیان کر رہی ہے. یہ آپ کی تاریخ ہماری کتب مقدسہ کا دے دوں. اچھا یہ کون سی حجت ہے؟ کون سی حجت ہے؟ 1 منٹ. تاریخ کا حوالہ حجت ہے؟ ٹھہریں جی ٹھہریں. تاریخ کا حوالہ حجت ہے؟ مجھے لکھ دیں تاریخ کا حوالہ حجت ہے. مجھے لکھ دیں تاریخ کے اندر یسوع مسیح کی جو شخصیت بیان کی گئی ہے تاریخ کے اندر. مسجد ہے, میں یہاں بیان بھی نہیں کرنا چاہتا. تو یہودی ربی کی تاریخ کے اندر چھوڑ دیں وہ تاریخ. یہ آپ کی حجت ہے. یہ آپ کی کون سی تاریخ ہے؟ تاریخ کے اندر یسوع کا ذکر ہی کوئی نہیں. اگر وہ تاریخ نہیں بھائی آپ بولے نا بعد میں آئی سمجھ, وہ ڈیبیٹ وہ کر رہے ہیں, آپ بات نہ کریں. تو میں حوالہ دے رہا ہوں ہماری کتب مقدسہ کا. آپ کی کتاب ہے کیا ہے؟ یہ آپ کی کتاب نہیں. یہ آپ کی کتاب نہیں. پڑھ دیتا ہوں پڑھ دوں گا یار. کوئی پڑھا, ایک پڑھا, ایک بھی پڑھا, یہ کونسلوں کا بیان نکال دیں. اچھا سن لینا جی, اب میں پڑھنے لگا ہوں, سن لینا آپ ذرا. ہاں جی اچھا اب میں نے جو ذکر کرنا تھا اس کو کہتے ہیں تضاد, اس کو کہتے ہیں اختلاف. پادری صاحب اس کی بات کرتے ہیں, اس کی بات کرتے ہیں کہ فلان اسکالر نے یہ لکھا, اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. میں زیادہ بات نہیں, ایک دانہ دیگ کا ایک چکھا جاتا ہے. ہزاروں تضادات ہیں, ہزاروں اختلافات ہیں. دیکھیں متی کے مطابق یعقوب کا بیٹا جو تھا نا, یعقوب یا علی کے بیٹا جو تھا وہ کون تھا ذرا یہ دیکھیے گا. متی کے مطابق وہ یعقوب کا بیٹا تھا اور لوکا کے مطابق علی کا بیٹا تھا. دیکھیں باپ ہی بدل دیا, یعقوب یا علی, کتنا فرق ہے. ایک کہہ رہا ہے اس کے باپ کا نام یعقوب تھا, دوسرا کہہ رہا ہے اس کے باپ کا نام علی تھا. یہ تو بائبل کی اندرونی شہادت ہے. یہ تو کیتھولک پروٹسٹنٹ کا بھی تضاد نہیں ہے. ایک ہی کتاب کے اندر یہ تضاد موجود ہے. باپ کسی کا پیو بدلو, ہاں باہر نکل کے بڑا تو گھر بھی جان دینا کہ نہیں بلا. ہاں جی کسی کا باپ بدل کے دکھائیں بڑا ذرا. تو ایک کہہ رہا ہے اس کے باپ کا نام یعقوب ہے, ایک کہہ رہا ہے اس کے باپ کا نام علی ہے. یہ تو اندرونی شہادتیں چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ اس کے اندر تضادات موجود ہیں, اس کے اندر غلطیاں موجود ہیں. اچھا اپنی کتابیں ہم نہیں مانتے, یہ حجت نہیں ہے, وہ حجت نہیں ہے. بائبل سوسائٹی حجت نہیں ہے. بائبل سوسائٹی حجت نہیں جس کی کتابیں آپ تقسیم کرتے پھرتے ہیں. آپ حجت ہیں جنہیں کوئی جانتا ہی نہیں. ہاں جی جنہیں کوئی اپنے کہتے ہیں کہ تمہیں جانتا کون ہے تمہاری گلی کے سوا. وہ یونائٹڈ بائبل سوسائٹی ہے, امریکہ سے شائع کر رہے ہیں, اور 156 بائبل سوسائٹی ان کے متحد کام کر رہی ہیں. ان کی کتاب حجت نہیں, پادری صاحب کی بات حجت ہے. وہاں کمال کی بات ہے بھائی. آپ کی کیا حیثیت ہے, آپ کو تو بشپ ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں. وہاں 2 بشپ ہیں, 16 اسکالر ہیں وہاں, اور PhD کے اسکالر ہیں, وہ اعتراف کر رہے ہیں. اگر وہ حجت نہیں تو جو آپ کے لیے حجت ہے, کوئی ادارہ حجت ہے نا آپ کے لیے, وہ بتا دیں ہمیں, ہم اس سے آپ کو حوالہ دے دیا کریں. اچھا ایک پادری صاحب نے ایک چکر کیا, یہ مجھے دینا جی ذرا.
اچھا کہتے ہیں کہ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. پادری صاحب نے ایک حوالہ دیا, اس کے ساتھ بڑا کہے لگایا. انہوں نے کہا کہ یہ لکھا ہے کہ 3 لاکھ تک اس کے اندر تضادات ہیں, اور انہوں نے کہا کیا, اس کے تو سارے الفاظ جو ہیں 1.5 لاکھ ہیں, تو 3 لاکھ اختلاف کیسے ہیں؟ میں حیران ہوں کہ جس سکالر کا جو ذہنی لیول اس طرح کا ہے کہ ایک اتنی سی عبارت پڑھ کے وہ اخذ نہیں کر سکتا کہ کیا کہا جا رہا ہے, وہ تنقید کر رہا ہے یونائٹڈ بائبل سوسائٹی کے اوپر. یہ لکھا, یہ نہیں لکھا کہ یہ انجیلوں کے اندر 3 لاکھ تضاد ہے. اب آپ سنیے گا لکھا کیا ہے, انہوں نے بنایا کیا, یہ انہوں نے کیا بنا دیا, لکھا کیا تھا, انہوں نے کیا بنا دیا. ایسی ذہنی استعداد اور تنقید کرنی ہے کس پہ؟ یونائٹڈ بائبل سوسائٹی پہ. کمال ہو گئی ہے بھائی. لکھا یہ تھا کہ متنی نکات کی عہد کے ایک ہی مقام پر پائی جانے والی 2 مختلف قراتوں کے لیے اختلافی قراتیں کی تکنیتی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. مذکورہ مثال میں حمد کرتے, ستائش کرتے اور حمد و ستائش کرتے میں سے ہر ایک اختلافی قرات ہے. نئے عہد نامہ کی تحریروں کے موجودہ نسخوں میں یہ نہیں لکھا کہ اس کے اندر 3 لاکھ تضاد ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو عہد نامہ قدیم کے, عہد نامہ جدید کے پرانے نسخے ہیں نا, جتنے بھی نسخے ہیں وہ ان کے پاس پرانے نسخے 20 ہوں, 50 ہوں, 100 ہوں, جتنے بھی ہوں, ان کا باہمی تقابل کیا گیا ہے. ان نسخوں کے باہمی, قدیم نسخوں کے باہمی تقابل میں 3 لاکھ تضاد ہیں. بات یہ تھی, دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. بات یہ ہو رہی ہے, انہوں نے بنا دیا کہ اس انجیل کے اندر تو 3 لاکھ الفاظ ہی نہیں ہیں, تو اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے قدیم نسائق کی, قدیم نسخوں کی, کہ وہ جو قدیم ہیں نا, جو آپ کے لیے حجت ہیں, ان کا تقابل کیا گیا, اس میں 3 لاکھ جو ہیں تضاد موجود ہیں. ہاں صفحہ 127 آپ پڑھ لیں ذرا. تو یہ کوئی بات صرف انہوں نے نہیں کی, یہ بات پادری برکت اللہ صاحب نے بھی لکھی ہے, یہی بات لکھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ جب حوالہ دے رہے ہوتے ہیں, جی کیا ہو گیا, اچھا 5 منٹ تو انہوں نے میرے ضائع کر دیے. آپ مجھے دے دیں. اچھا میرا موضوع یہ تھا کہ جو ہے نا بائبل کے معتدبی کلام مقدس, ٹھیک ہے, وہ تو موضوع ہی بائبل کے اوپر تھا, یہ آئے قرآن کریم کے اوپر. حالانکہ نہ ہمارا قرآن کریم کا موضوع تھا, اور پھر اعتراض کیا, ان کے جواب میں کئی بار دے چکے ہیں. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میری ڈیبیٹ قرآن کریم کے اوپر ہو چکی ہے, اس سب کا وقت ضائع کرنے کے لیے. اب بائبل کے اعتراض کیا ہے آپ دیکھ لیں. خدا اپنے کاموں سے خوش ہوا, پیدائش 1:31 میں. خدا اپنے کاموں سے ناخوش ہوا, پیدائش 6:6 کے اندر. خدا عمدہ ہیکلوں میں رہتا ہے, خدا ہیکلوں میں نہیں رہتا ہے. 7:48 اعمال کے اندر, اور 2 تواریخ 7:16 کے اندر کہ خدا عمدہ ہیکلوں میں رہتا ہے. خدا روشنی میں رہتا ہے, 1 تیموتھیوس 6:16 کے اندر. خدا اندھیرے میں رہتا ہے, سلاطین 1:8 کے اندر. خدا دکھائی دیتا اور بولتا ہے, خروج 33:23 کے اندر. خدا دکھائی نہیں دیتا ہے, یوحنا 1:18 کے اندر. خدا تھک جاتا اور آرام کرتا ہے, خروج 20:11 کے اندر. خدا نہیں تھکتا اور ماندہ نہیں ہوتا, یسایہ 40:28 کے اندر. خدا حاضر و ناظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے, خدا حاضر و ناظر نہیں. یہ بائبل کی اندرونی شہادتیں ہیں, اندرونی شہادتیں. اب یہ کرتے ہیں یہ فلاں نے کتاب لکھی ہے, فلاں نے کتاب لکھی ہے. ہمیں فلاں کی کتاب کا کیا, کوئی جو مرضی لکھتا پھرے. ہم کوئی قرآن کے اوپر تنقید کرتا ہے, کوئی دعویٰ کرتا ہے, تو ٹھیک ہے, اگر اس کا دعویٰ سچا ہے قرآن کریم سے وہ نکال کے دکھا دے. اگر وہ قرآن کریم سے نکال کے نہیں دکھا سکتا تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. جو کچھ معتدبی کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے وہ تو سارا کچھ بائبل کی اندرونی شہادتوں سے ثابت ہو رہا ہے. بائبل کے اندر تضاد بھی موجود ہیں, اختلافات بھی موجود ہیں, غلطیاں بھی بائبل کے اندر موجود ہیں, بائبل کے اندر دوہرے واقعات بھی موجود ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بائبل میں 2 بار آیا کہ جب وہ سارہ کو لے کے جا رہا تھے, بادشاہ نے پکڑ لیا اور بادشاہ لے گیا. ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا, مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں. اب جو بائبل کے اپنے پڑھنے والے ہیں, مسیحی
दियानतदार नकाद जो हैं, यहूदी दियानतदार नकाद हैं, वो 2 दफ़ा का इनकार करते हैं। वो कहते हैं जब दूसरी दफ़ा का बाइबल बयान कर रही है ना, उस वक़्त तो सारा की उम्र जो थी 90 साल से ज़्यादा थी, और कोई बादशाह हो और 90 साल बूढ़ी पे फरेफ्ता हो जाए, ये दोहरा वाक़या है, गलती से आ गया है। ये आप लोगों के इतराफ़ात हैं, आपके स्कॉलर ने इसका इतराफ़ किया हुआ है। दोहरे वाक़यात भी बाइबल में मौजूद हैं, तज़ादात भी बाइबल में मौजूद हैं। और हाँ, एक बात इन्होंने कही है, ले इसी बात पे ख़त्म कर देते हैं। पादरी साहब ने, मैंने कहा ये गलत दावा कर देते हैं। इन्होंने कहा बाइबल सोसाइटी से हमारा मामला हल हो गया, उन्होंने लिख के दे दिया कि आइंदा ये किताब नहीं छपेगी, आइंदा जनाब आली जो कुछ इसमें लिखा हुआ है उसको हम जो है ना हज़फ कर देंगे। मैं पादरी साहब से कहता हूँ कि जो बाइबल सोसाइटी के साथ इनका मुआदा हुआ है सिर्फ वो यहाँ पढ़ दें, मैं अपना सारा दावा ही वापस ले लूँगा। ठीक है, वो अपना ये दावा पढ़ दें, मैं वापस ले लूँगा। गलत बात है। हम बाइबल सोसाइटी में गए, अब बात ये है, आखिरी बात मुझे, आखिरी बात, यार ऐसे ना करें, पहला भी आपने मेरा टाइम ज़ाया किया, एक मिनट बात सुन लें। हम बाइबल सोसाइटी में गए, मसला क्या है, उनके मनाजरीन ने पादरी साहब को चैलेंज किया। मेरे पास वीडियो भी मौजूद है, मेरे पास उनकी सबूत भी मौजूद है, मैं पेश कर सकता हूँ। पादरी साहब ने मनाजरे का चैलेंज कबूल नहीं किया उनका चैलेंज। अब बात के ये है कि जिनको ये कहते हैं ना, जैसे मैं कहूँ कोई बंदा उठ के कहे जी इमरान खान जो है ना मेरे साथ आके डिबेट कर ले। अब एक आम बंदा और इमरान खान, एक बाइबल सोसाइटी का ज़िम्मेदार आदमी, वो पादरी साहब से डिबेट करे। उन्होंने अपने डिबेटर पेश किए हैं, ये भागे हुए हैं। ठीक है, उन्होंने, हमारे पास प्रूफ भी मौजूद है, उनकी वीडियो की सूरत में उन्होंने जवाब भी दिए हुए हैं। और तर्जमा, इन्होंने कहा था कि तर्जमे का मुतरजम का नाम उन्होंने, बस आखिर मुझे मुतरजम का नाम उन्होंने क्या बताया जी, जैकब शिनवा उसका मुतरजम है। बाइबल सोसाइटी ने चैलेंज किया पादरी साहब को कि वो जिंदा है, वो मौजूद है, उसने इसका तर्जमा किया है। झूठा दावा है आपका कि कादियानी ने तर्जमा किया है। वीडियो में मौजूद है। आपका हक नहीं। मैं वीडियो यहाँ चला दूँ, मैं वीडियो यहाँ चला दूँ, वीडियो यहाँ मौजूद है। मेरी बात सुने। अच्छा, मेरा ख्याल है कि आपको पादरी साहब को वहाँ होना चाहिए और आपको यहाँ होना चाहिए था। हाँ जी, ठीक है। बहरहाल मैडम, ये अच्छा तरीका नहीं। पादरी साहब मौजूद हैं, उनके मुआवन भी मौजूद हैं, ये वैसे भी अखलाकी रवायत, अखलाकी तौर पे भी ये दुरुस्त नहीं है। आप उन्हें बताएं, उन्हें लिख कर दें, वो अपनी बारी में बात करें। इस तरह वक्त ज़ाया होता है। हाँ जी, नहीं दुरुस्त नहीं है। एक मिनट, अब आपके सामने तशरीफ लाते हैं। एक मिनट मैं क्लियर कर दूं, मेरी बात सुने। देखें, माफी कौन सी माफी? उन्होंने तो वीडियो आज भी मौजूद है नेट के ऊपर, मैं अभी दिखा देता हूं आपको। माफी मांग लिया तो खत्म की है। उन्होंने इनकार किया है। हकीम साहब बैठे। मैडम आप बराए मेहरबानी ये देखें, मस्जिद है। हाँ, पादरी साहब आप अपने वक़्त में तशरीफ़ लाएं। इशा का वक़्त भी करीब है, इशा से पहले प्रोग्राम को हमने ख़त्म करना है। हाँ जी, पाँच मिनट की आखिरी टर्न है, 5 मिनट की। पादरी साहब 5 मिनट अपनी बात करेंगे। आपने कहा कि उनके साथ कोई मुआहदा नहीं। ये वक्त आपका शुरू हो गया 5 मिनट। नहीं वक्त नहीं। आपने वक्त थोड़ा है। ये मुआहदा वाली बात उन्होंने बाद में की है। नहीं, अपने वक्त में आप बात करेंगे। अजाफी वक्त नहीं है, अपने वक्त में आप बात करेंगे। वक्त नहीं लेना आपने। हाँ जी 5 मिनट सिर्फ। हकीम साहब भी 5 मिनट और पादरी साहब। और मेरे भी बहुत ज़ाया किए। अच्छा जी, नहीं एक मिनट, वो बाद में, पहले मैं अपनी बात टाइम को। अच्छा जी,
किर्रत वाली आपने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि पाजी साहब जो बात 3 लाख गलतियों वाली है, पाजी साहब गलत कर रहे हैं, इसको चैलेंज कर रहे हैं। भाई आप भी ख़यानत कर रहे हैं, आपने पढ़ा नहीं, वो कह रहे हैं किर्रत की गलतियाँ। अब किर्रत के मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने कहा कि ये बयान मिसलीडिंग है। प्रोफेसर डॉक्टर डैनियल वेलेस के अल्फाज में ये गलत है। क्यों गलत है कि किर्रत मैंने पहले भी बताया था, आपने मेरा ख्याल समझने की कोशिश नहीं की। नहीं, वो रिकॉर्डिंग मौजूद है। अच्छा सुन लेना। ओ भाई किर्रत का मसला सेमिटिक लैंग्वेजेस में होता है, अरबी में है, इब्रानी में है, इसमें किर्रत का मसला हो सकता है, इराब का मसला होता है। ग्रीक लैंग्वेज के अंदर किर्रत का मसला नहीं है, आपको पता नहीं। इंग्लिश और ग्रीक उनमें ये प्रॉब्लम नहीं है, उसके टेक्स्ट के अंदर ही सब कुछ है, ये समझने। इसलिए 3 लाख गलतियाँ गलत। अच्छा जनाब कह रहे हैं जी कि हज़रत उस्मान ने जो नुस्खे जलाए थे इसका कोई सबूत नहीं। ये नहीं कहा अब देखें ना यार, ये आप औरतों वाली लड़ाई तो ना मेरे साथ शुरू कर लें। आज आप लड़ाई के मूड में हैं। नहीं, आप चाहते नहीं हैं कि मैं बोलूं। मैंने आपके साथ डिबेट करना बंद कर दी थी, बीच में कुछ लोग पड़े थे कि अभी ऐसा नहीं होगा, फिर वही हो गया। फिर आप गलत करते हैं। क्या गलत करते हैं? आप कह रहे जी हज़रत उस्मान वाला साबित कर दें। देखें जी कि उन्होंने कुरान के नुस्खे नहीं जलाए, इन्होंने एतराज़ किया। अलूमुल कुरान बाई डॉक्टर सुबी साले, सफ़ा नंबर 114, इसमें लिखा है कि हज़रत उस्मान ने जमा करदा कुरान के नुस्खे इतराफ़ मुल्क में भिजवा दिए। इसके अलावा कुरान करीम के जो हिस्से किसी सहीफ़ा या मुसाहिफ में लिखे गए थे, इसके बारे में आपने हुक्म सादर किया कि इनको नज़र आतिश कर दिया जाए। अच्छा, तो अगली बात सुने। आपने कहा जी कि वो जो मैंने किताब दिखाई वो जो इख्तलाफ है रस्मुल ख़त का है। आयतुल रिजम जो थी इसमें कौन सा रस्मुल ख़त का इख्तलाफ था? वो तो पूरी की पूरी आयत ही गायब है। अच्छा, खलीफा मरवान ने भी नुस्खे जला दिए थे और उसके जलाने का मकसद ये था ताकि आने वाले वक्त में किसी को शक ना हो, इसलिए उसने जलाए थे। और आप कहते हैं कि ये रस्मुल ख़त का था। जी वाला भी बता देता हूँ कि ये कौन सी बात है। ये मेरे हाथ में किताब है, सफ़ा नंबर 127। यार अब आप कहाँ से आ गए हैं बीच में? फिर कहेंगे मैं 1 करोड़ रुपया देता हूँ, उनको ज़रा संभालें आप। फिर दावे आप चैलेंज 1 करोड़ का, इधर मैं कह रहा हूँ 50,000 रखो। अच्छा, फिर आपने सुने, आपने मुझे 3-4 कोर्स करवा दिए और साथ मुझ पर तंज कर रहे हैं कि हमारा टॉपिक है मुततबाही कलाम मुक़द्दस। अच्छा, तो कोर्स आप क्या करा रहे हैं? स्लीप का मौजू भी लेके आ गया, बीच में पुरानी डिबेटों का भी जिक्र कर दिया, पादरी शमशाद का भी जिक्र कर दिया, बाइबल के इख्तलाफात का भी जिक्र कर दिया जी, अलूहियत का भी आपने, डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट का जिक्र आपने कर दिया। तो आपने पूरी ढाके बंगाले की सारी बातें की, मुझे कह रहे कि टॉपिक पे रहें। अच्छा, आपने शायद बीच में लुकमा दिया था कि ये जो आप कह रहे हैं कि इब्रानी और यूनानी के कुरान मजीद में अल्फाज है, कुछ सबूत दे दें। अच्छा, उन्होंने दिया। अल-इत्कान के अंदर लिस्ट है पूरी, लेकिन मैं आपको 2 अल्फाज बताता हूँ। जबराइल इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, जबरएल, और अबलीस डायाबुलास से निकला, ये ग्रीक अल्फाज है। और फिर पादरी बरकतुल्लाह पे आपने बड़ी दफ़ा इस्तेमाल किया जी, पादरी बरकतुल्लाह ने ये कहा, पादरी बरकतुल्लाह ने ये कहा। पादरी बरकतुल्लाह ने ये बातें नहीं कहीं जो आप कह रहे हैं। पादरी बरकतुल्लाह साहब कातब की बात करता है कि नादानिस्ता तौर पर कभी उसके साहब कातब यानी कातब से गलती हो सकती है। उस पर भी उसने जो अपनी किताब का निचोड़ है वो कहता है कि साहब कातब से किताब मुक़द्दस में उसके पैगाम में कोई फतूर वाक़या नहीं हुआ। आपका किसको कोट करते हैं? 2 मिनट तो दे देना।
حکیم صاحب کو بھی 1 سیکنڈ چلو زیادہ حکیم صاحب کو بھی ملا. یہ حکیم صاحب بلا تخیر آپ تشریف لائیں. ایک سیکنڈ بھی نہیں جی، 1 سیکنڈ بھی نہیں. اچھا گزارش یہ ہے، پھر پادری صاحب جو ہے نا وہ چکر دے گئے ہیں. ان کا دعویٰ یہ تھا، ویڈیو موجود ہے، ویڈیو کے اندر انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ حضرت عثمان نے ابو بکر صدیق کے نسخے جلائے ہیں. میں نے انہیں چیلنج کیا تھا کہ اگر یہ ثابت کر دیں میں انہیں 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا. ہم ابھی رکھ دیتے ہیں، آپ بھی رکھیں. اگر یہ ثابت نہ کر سکے آپ کا لاکھ ہمارا ہوگا. آپ کی ویڈیو موجود ہے، آپ کے الفاظ موجود ہیں. آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت ابو بکر کے نسخے عثمان نے جلائے ہیں. حضرت عثمان نے ابو بکر کے نسخے نہیں جلائے، بلکہ حضرت عثمان نے وہ نسخے جلائے ہیں جو قرات کے تضاد کے ایسے لوگوں نے لکھے تھے کہ جنہوں نے اپنے طور پہ وہ جلائے گئے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق کے نسخے سے تصدیق کی گئی، امام مصحف منگوایا گیا. آپ نے جھوٹا حوالہ دیا تھا، ثابت نہیں کر سکے آپ. انہوں نے کہا ایت رجم غیب ہے. پتہ نہیں کتنی بار انہوں نے اس کا جواب لینا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے قرآن کریم کے جو موضوع کے اوپر ہمارا ہوا مناظرہ، اس کے اندر میں نے اس کا جواب دیا تھا. ایت رجم جو ہے منسوخ ہے، اور قرآن کریم نے منسوخ کی 2 کیٹیگریز جو بیان کی ہیں، ناسخ اور ننسخ. 2، ایک وہ کہ ہم اس کو بلا دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اور دوسری وہ ہے کہ اس کی جو ہے تلاوت باقی رہتی ہے اور حکم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. دونوں کیٹیگری. ایت رجم اس کیٹیگری میں آتی ہے کہ جو ڈیلیٹ ہونی تھی، تو وہ منسوخ ہے، حدیث کے اندر موجود ہے. اگر جو حدیث آپ حوالہ دے رہے ہیں اسی کے اندر منسوخ کا لفظ موجود ہے، تو آپ اس طرح کے خیانت نہ کیا کریں. خلیفہ مروان نے نسخے جلا دیے تھے. میں نے آپ کو چیلنج کیا ہے کہ اس بری مجلس میں آپ سارے مسیحی اکٹھے ہو جائیں، ایک باب بائبل کا میں کہہ دوں گا، ایک آیت ایک پڑھے، ایک دوسرا پڑھے، سارے 50 بندے مل کے ایک باب پڑھ دیں. میں یہاں سے ایک بچہ کھڑا کرتا ہوں، آپ بولے یہاں سے پڑھ، یہ سورت پڑھ، یہ پڑھ. اگر پڑھ کے نہ سنائے ابھی حق و باطل کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اس سے بڑی کون سی بات ہے؟ اور یہ میں نے چیلنج کیا ہوا ہے. میرا آج تک یہ چیلنج کسی پادری نے قبول نہیں کیا. 3 سال پہلے میں نے قرآن کریم کے موضوع کے اوپر ڈبیٹ پہ چیلنج کیا تھا کہ اسی مجلس میں ہم 7 بندے ہوں گے، 7 بندے، صرف 7 بندے، ٹھیک ہے؟ تو آپ پوری دنیا سے 70 بندے اکٹھے کر کے لے ہیں. بند کمرے میں نہ امدادی کتب آپ کے پاس ہوں گی نہ ہمارے پاس ہوں گی. ہم الف سے لے کے والناس کی سین تک قرآن لکھ دیتے ہیں، آپ پیدائش سے مکاشفہ تک بائبل لکھ دیں. ابھی حق و باطل کا فیصلہ ہو جاتا ہے. ابھی پتہ چل جاتا ہے خدا کا کلام کون سا ہے، خدا کے کلام کی تائید کس کے ساتھ ہے. تو یہ آج تک یہ چیلنج قبول نہیں کیا گیا. تو یہ باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے آپ جیسے. اچھا، انہوں نے دعویٰ کیا کہ جو ہے قرآن کریم کے اندر یونانی کے لفظ موجود ہیں. جب میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ ثابت کر دیں کوئی لفظ یونانی کا، کوئی ایک ثابت کر دیں. اب دوبارہ کر دیں، میں انہیں موقع دیتا ہوں دوبارہ. اچھا، انہوں نے کہا عبرانی کی بات. عبرانی اور عربی یہ دونوں سسٹر لینگویج ہیں، اس کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا تو معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو سسٹر لینگویج ہے. تو بات تھی یونانی کا. انہوں نے دعویٰ کیا یونانی کا کوئی لفظ قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے. انہوں نے کہا ابلیس کا. ابلیس وہ انہوں نے کہا جی جو ہے نا ڈایابلوس. چلیں کسی لغت سے یہ ثابت کر دیں کہ یہ عبرانی نے اور عربی نے یہ یونانیوں سے لیا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سب سے پرانی قدیم زبان جو ہے وہ عبرانی ہے، اور اس کے بعد عربی آتی ہے. یونانی تو بعد کی بات آ رہی ہے، آپ پتہ نہیں کیسا. کسی لغت سے ہی آپ ثابت کر دیں کہ عبرانی نے اور عربی نے ابلیس کا لفظ جو ہے وہ یونانی لینگویج سے لیا ہے. میں بے تکے دعوے بلا دلیل. سیو کاتب کی بات. انہوں نے کہا پادری برکت اللہ صاحب نے نہیں لکھا کہ انہوں نے کہا صرف صاحب کاتب لکھا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حاشیے کے لکھے ہوئے الفاظ یا کسی کاتب کے اضافی الفاظ. چلیں اسی بات کے اوپر فائنل کر لیں. تو اب تو بندہ آ گیا کروڑ روپیہ رکھنے والا بھی، پہلے 50,000 کا مسئلہ تھا. پادری برکت اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ باپ 3 آسمان پر ہیں، باپ بیٹا روح القدس. یہ کلام کا حصہ نہیں ہے، یہ کسی کاتب نے حاشیے میں لکھے تھے، آنے والے نے شامل کر دیے متن کے اندر. یہ نہ لکھا ہوا آئیں میرے ساتھ ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں. اور یہی بات میں نے کموسل کتاب سے بھی پڑھ کے سنا دی ہے. کوئی جواب نہیں ہے آپ کے پاس، ڈٹھائی کا کوئی حل نہیں، نہ ماننے کا کوئی حل نہیں. دیکھیں اخلاقی جرت ہونی چاہیے بندے کے اندر کہ میں ایک حوالہ دیتا ہوں،
मैं कह दूं कि पढ़ के सुना दें, भाई आपको क्या मसला है, आप पढ़ के सुना दें। आप आएंगे कि नहीं जी मैं जो कुछ कह के जा रहा हूँ, बाद में डिबेट अभी कर रहे हैं, कैमरा अभी लगा हुआ है, ये हवाला बाद में देंगे, पढ़ के बाद में। ये कोई तरीका नहीं है, लड़ाई आप करते हैं, माहौल आप ख़राब करते हैं। कितनी बार आपको समझाया कि जो किताब आपके हाथ में है उसका हवाला दें, खोल के पढ़ के सुना दें। हवाला आपसे मांगे, आप लड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सवालों जवाब की नशिस्त जो है वो शुरू होती है। अभी अजान का वक़्त भी हुआ चाहता है। दोनों तरफ से जो टर्नें थी, आखिरी टर्नें 5-5 मिनट की, ये भी ख़त्म हुई। तो सबसे पहले जो सवालात मसीही भाई करना चाहें, सिर्फ़ 2 सवालात होंगे, वक्त थोड़ा है, 2 सवालात, ठीक है। 2 सवालात मसीही भाइयों की तरफ से और 2 मुस्लिम भाइयों की तरफ से। मसीही भाइयों की तरफ से जो सवालात करने हैं वो करें, हकीम इमरान साकिब साहब वो जवाब देंगे। आपका करें करें करें, यहाँ के करना चाहिए जो ये जो हाँ जी, सवाल ही करूँगी सर जी, मुझे फालतू बात करने की आदत नहीं है। दुनिया में इस वक्त जो कुरान मजीद का नुस्खा राइज है उसको स्टैंडर्ड, सर जी एक डिबेट रख लें मेरे साथ, जिस मौजू पे रखनी है, ठीक है। कुरान मजीद का जो नुस्खा इस वक्त दुनिया में मौजूद है उसको मियारी नुस्खा या स्टैंडर्ड नुस्खा कहा जाता है, वो कैसे मुरतब हुआ था इसके बारे में बता दीजिए प्लीज़। ये मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि ये हमारा कुरान करीम का मौजू नहीं है। अच्छा चलें, अब आपने सवाल कर लिया है ना, ये आपका सवाल बड़ा छोटा सा है, इसका जवाब जो है ना बड़ा, वैसे आपने एक तारीख पूछ लिया मुझसे पूरी की पूरी। देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब कुरान करीम का नज़ूल हुआ तो आप जो थे उसके आपने कातबों से उसको लिखवाया भी और साथ ही साथ आपने अपने असहाब को हिफ़्ज़ भी कराया, ठीक है। और इसके मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि इसकी हिफाजत के 2 ज़रिए जो हैं वो इस्तेमाल हुए, एक हिफ़्ज़ का, एक किताबत का, और तीसरा सर जी इस्तेमाल करें थोड़ा सा, तीसरा इस्तेमाल हुआ अमल का। कैसे पहला हिफ़्ज़ का कि लोगों को हिफ़्ज़ कराया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यार बोले भाई यार प्लीज़ बोले ना, आप बोले ना, ठीक है। पहले हिफ़्ज़ करवाया लोगों को, दूसरा सहाबा को अपनी निगरानी में लिखवाया, और तीसरा अमल का। अमल कैसे? 5 वक्त में नमाज पढ़ी जाती है, आप पढ़ते हैं, अभी हमने नमाज पढ़ी, आपने सुनी, तिलावत सुनी, तो 5 नमाज़ों के अंदर उसकी ये 3 तरीके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से इन्होंने सवाल किया कि वो राइज कैसे हुआ। देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सही बुखारी के अंदर बाब है जमाउल कुरान के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल कुरान 224 दफ़ीनों के अंदर आपने मुकम्मल कुरान को छोड़ा। उसके बाद उसकी तरतीब नहीं थी, उसकी तरतीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने, आपके शागिर्दों ने उसको तरतीब दिया, और इस तरह हिफ़्ज़ के ज़रिए से, किताबत के ज़रिए से ये कुरान करीम जो है वो हमारे तक पहुँचा। और ये हिफ़्ज़ का सिलसिला आज तक जो है वो ऐसे ही चला आ रहा है। और दूसरी बात जी, इस साल मैंने कल पढ़ा था अखबार पे शायद जी, 7 लाख हुफ़ाज़े कुरान पाकिस्तान में इस साल 7 लाख लोगों ने कुरान हिफ़्ज़ किया है। ये एक साल की बात है, 1 साल की बात है, और पूरी दुनिया में बाइबल का एक भी हाफ़िज़ नहीं है। दूसरा तरीका जो है वो है लिखा हुआ, और हमारे यहाँ हज़रत उस्मान का लिखा हुआ कुरान करीम इस्तांबुल में मौजूद है, और वो मौजूद है बरतानिया में, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ का लिखा हुआ कुरान करीम जो है इंडिया के अंदर मौजूद है, और जो बरतानिया के अंदर हज़रत उस्मान के हाथ का लिखा हुआ नुस्खा मौजूद है
खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि उसकी फ़ोटो कापी लाहौर में दारुस्सलाम के अंदर भी ला के रख दी गई है। जो ज़ियारत करना चाहता है वो जाके हज़रत उस्मान के नुस्खे की फ़ोटो कापी वहाँ देख सकते। यानी कि सहाबा के लिखे हुए नुस्खे कुरान के हमारे मौजूद हैं। बाइबल की किसी किताब का एक नुस्खा भी ऐसा नहीं है जो नबी के शागिर्दों का या शागिर्दों के शागिर्दों का भी लिखा हुआ हो, एक भी मौजूद नहीं। दूसरा सवाल जी हकीम साहब, सिर्फ दो सवाल है, नमाज का अच्छा वक्त दो नहीं। चलो वक्त में। अच्छा हकीम साहब ने दावा किया बड़े जोश के साथ कि हम हिफ़्ज़ किया हुआ है और 7 बंदे हम बिठा लेते हैं, तो जहाँ से आप बोलेंगे हम पढ़ के सुना देंगे। मेरे पास 2 अहादीस हैं। एक है बुखारी शरीफ की 715 नंबर, उसमें लिखा हुआ है कि नबी करीम नमाज भी पढ़ना भूल जाते थे। अगर ये कहेंगे तो मैं पूरी पढ़ के सुना दूँगा। नबी करीम ने एक मरतबा ज़ोहर की सिर्फ़ 2 ही रकातें पढ़ीं और भूल से सलाम फेर दिया। फिर कहा गया कि आपने सिर्फ 2 ही रकातें पढ़ी हैं। बस आपने 2 रकातें और पढ़ी, फिर सलाम फेरा, फिर 2 सजदे किए, उन्हें दोबारा बताया गया। दूसरी है बुखारी की 2655 नंबर। नबी करीम ने जी अच्छा चलो चलो नबी करीम ने एक शख्स को मस्जिद में कुरान पढ़ते सुना तो फरमाया कि इन पर अल्लाह ताला रहम फरमाए। मुझे उन्होंने इस वक्त फ़लाँ और फ़लाँ आयात याद दिला दी जिन्हें मैं फ़लाँ सूरतों में भूल गया था। अब देखें कि अगर पैगम्बर इस्लाम भूल जाते थे, नमाज तक भूल जाते थे, कुरानी आयात तक भूल जाते थे, तो आम लोगों की फिर क्या वैल्यू है? अच्छा मेरे भाई ने 2 सवाल किए हैं ना, तो पादरी साहब 2 सवाल अच्छा चलें ठीक है, दोनों का मिलेगा। आपने भी कोई करना है तो कर लें, कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा इन्होंने 2 सवाल किए। एक तो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते हुए भूल जाते थे और 4 रखते थी, आपने 2 पढ़ ली। सही बुखारी में ज़ुल्यदैन वाली हदीस बड़ी मशहूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रखते नमाज पढ़ी, सलाम आपने फेर दी। अच्छा वो ज़ुल्यदैन थे, वो पीछे बैठे हुए, वो खड़े हो गए। सहाबा किराम ने किसी ने भी कलाम नहीं किया कि अल्लाह के पैगंबर रखते 4 थीं, आपने 2 पढ़ी हैं, क्यों खामोश रहे? क्यों खामोश रहे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया अबू बकर सिद्दीक़ से, उमर से, क्यों खामोश रहे? उन्होंने कहा अल्लाह के पैगंबर हमें पता है कि गलती पे अल्लाह आपको कायम नहीं रहने देता, हमें पता था अभी अल्लाह की तरफ से पैगाम आ जाएगा, हम खामोश रहे। ज़ुल्यदैन पीछे से खड़े हो गए। उन्होंने कहा अल्लाह के अब नबी आपने 2 रकतें पढ़ी हैं। तो उन्होंने कहा मैंने 4 रकतें पढ़ी हैं। उन्होंने कहा आपने 2 पढ़ी हैं। बहरहाल आपने सहाबा किराम से सवाल किया। सुन लें क्या हो गया, क्या कर रहे हैं आप? सवाल पे सवाल ना करें, ऐसे ना करें, सवाल आप कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, सहाबा ने तस्दीक की इस बात की कि आपने 2 पढ़ी हैं। आपने उठ के दोबारा 2 पढ़ ली और ये कहा कि मेरे सहाबा कि मैं बशर हूँ, इंसान हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ, अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद करवा दिया करो। इसमें ऐसी कौन सी बात है? ये तो खैर जो दूसरा इनका सवाल था कुरान करीम से मुतल्लिका, इन्होंने कहा सहाबी रसूल ने तो आयतें तलावत की तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह तेरे ऊपर रहम करे, मुझे ये भूल गई थी, तूने मुझे याद करा दी। इसका मतलब ये नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेमोरी से वो भूल गई थी। वो बात ये होती है कि एक वाक़या है, मिसाल के तौर पे मैं और मैथ्यू साहब है, अब इकट्ठे जाते हैं हम किसी शहर पे, मरी जाते हैं ये वो। अच्छा सारा वाक़या मुझे याद है, इन्हें भी याद है। अब एक मजलिस में, अब ये नहीं कि मैं वो भूल गया हूँ, एक मजलिस में ये मुझे कहते हैं हकीम साहब जब आप मेरे साथ गए थे ना मरी में तो आप पहाड़ चल रहे थे तो ये हुआ था। तो मैं इन्हें कहता हूँ कि यार तूने कितनी अच्छी बात याद कराई है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भूला हुआ हूँ, मतलब ये है कि बरमौका आपने याद कराई है, ताज़ा करवाई है, मेरे ज़हन में उस बात को ताज़ा करवाया है। और कुरान करीम के भूलने का वो मसला हो ही नहीं सकता, आपने खुद शहादत दे दी। अगर आप देखें ना, तनकीद करना आपका मकसद ना हो, अगर तनकीद करना मकसद ना हो तो जो हदीस आपने पढ़ी है ये आपके दावे की दलील के ख़िलाफ़ है, बिल फ़र्ज़
बिल फर्ज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए थे तो साहबी को याद थी, उसने याद करवा दी। सिर्फ एक याद साहबी था, मस्जिद भरी होती थी, सारे सुनते थे और हाफिज़ कुरान की एक बड़ी तादाद थी। ये तो हमारे हक की दलील है, आपके खिलाफ है। जी आप नहीं, आप कर लें भाई जी। और बात ये है, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, हमारे तो नबी के बारे में है ना कि हमारा नबी पाक जो है भूल गए, वो तो इंसान है, वो तो भूल जाते हैं, ठीक है। खुदा की सिफत है कि वो नहीं भूलता, ठीक है। अब मैं क्या करूं, बाइबल का तो खुदा भी भूल जाता है, बाइबल का तो खुदा भी भूल। आपके जवाब का, आपके सवाल का आंसर है, चलें ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सवाल ये है, मैंने आगे भी पादरी साहब से सवाल किया था पिछली दफ़ा, चलो उन्होंने उसका तो जवाब नहीं दिया अभी तक। इनकी मर्ज़ी है, इनको नाम भी रखा था 1 करोड़ रुपया और ये भी कहा था कि आपका मज़हब भी कबूल करते हैं। तो अभी तक इन्होंने ना नेट के ऊपर जवाब दिया ना वैसे, बस कह रहे थे। अभी दूसरा सवाल कर देते हैं जी, नहीं वो नहीं करते, अगर दूसरा नया कर लेते, अगर उनके पास जवाब नहीं है, किसी को जिच तो ना करना, अगर नहीं जवाब तो चलो कोई बात नहीं, क़यामत वाले दिन ले लेंगे। अब अभी दुनिया में दूसरा सवाल हम पूछ लेते हैं इनसे। पहले सवाल का भी इनकार नहीं किया था, मैंने कहा था 1 करोड़ रुपया किसी न्यूट्रल बंदे के अकाउंट में जमा करा दें, उसका हल भी दे दिया था जी। आपको बताया था, हम सुबह अदालत में पैसे जमा करा देते हैं, यहाँ पर आपको बुला लेते हैं, मैं चेक अभी दे देता हूँ जाके अदालत में वकील के जरिए, आप भी अपना वकील ले आए। मैं एक चलो फिर ठीक है, ये तहरीर अभी कर लें, इसके बाद ठीक है, ठीक है, ये तहरीर करें जी, ये बात ठीक है जी, ये तहरीर हो गई, ये बात तहरीर हो गई। अभी चेक अभी दूं, अभी इसी आपको चेक नहीं देना, चेक अदालत में जमा होगा, आपको चेक नहीं देना, चेक आपको नहीं मिलेगा। चेक आप अपना वकील बुलाएं, हम भी अभी अपना वकील बुलाते हैं, चेक अदालत में जमा होगा। सवाल ये है कि नहीं शुगल मेला नहीं, हकीकत है, मैंने ये शुगल मेला नहीं, हकीकत बात है। आप एक मिनट मेरी बात सुने भैया, हम मस्जिद में बैठे हुए हैं, किसी ग्राउंड में नहीं। एक तो शुगल मेले ना करें, जो सवाल है